بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عاملین کے لیے خاص تحفہ ہے، وظائف پڑھنے والوں کے لیے۔ جس دن کوئی وظیفہ، کوئی عمل کسی امر خاص کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے اپنے وقت پر وظیفہ یا عمل نہ کر سکے تو ان کے لیے ایک خاص قرآن کی آیت جو ان سارے وظائف و اوراد کا احاطہ کر لے، چاہے وہ صبح کے ہوں، شام کے ہوں، دوپہر کے ہوں، 5 وقتہ وظائف ہوں، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے سارے وظائف اپنے وقت پر ادائیگی کا لحاظ اور حکم رکھتے ہوئے پورے ہو جائیں گے۔ نیز دن و رات کے ہر نقصان، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن آفات اور بلیات کو دور کرنے والی ہے یہ آیت۔ فسبحان اللہ، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، بس پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، حین تمسون و حین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ سورہ روم کی یہ آیت آپ اس وقت پڑھیں جب کہ آپ کے وظائف، آپ کے اوراد، آپ کے عملیات اپنے وقت سے ہٹ جائیں، قضا ہو جائیں، کسی امر مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی آفت اور مصیبت کی وجہ سے، یا سفر و حضر میں کوئی معنی، کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے سارے اوراد اور وظائف و عملیات کی جو قضا ہوگی وہ ادا ہو جائے گی۔ یہ عاملین کے لیے خاص تحفہ ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سارے اوقات کا، صبح کا، شام کا، چاشت کا اور ظہر کا، سارے اوقات کا اس میں ذکر ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اس آیت کو آپ صرف ایک بار پڑھیں، آپ کے سارے قضا، وظائف، اوراد و عملیات کے لیے یہ آیت کفایت کرے گی۔ ہاں، بعض دفعہ فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، اپنے وقت سے بے وقت ہو جاتی ہیں، ان کی بھی قضا ہے، ان کی بھی ادا ہے۔ یہ تو وظائف و اوراد مستحبات میں سے، نوافل میں سے، سنن میں سے ہیں، لیکن وظائف کے لیے، عملیات کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ایک دفعہ جس چیز کو شروع کر دیا جائے اس کا ناغہ نہیں، اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے، تب ہی وہ اثر کرتا ہے اور مؤثر رہتا ہے۔ چند دن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، اور لوگ پھر پوچھتے ہیں اس کو کتنے دن پڑھنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کھانے کی کوئی لمٹ بتا سکتے ہیں کہ کتنے دنوں تک کھانا چاہیے، اپنے سونے کی کوئی لمٹ ہے کہ کتنے وقت تک سونا چاہیے؟ آخر آپ نے کاروبار زندگی میں، مصروفیات زندگی میں
اپنے کچھ کام بھی کر رہے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، ان کے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کاموں سے چھٹی نہیں، اسی طرح ان عملیات اور وظائف کے شروع کرنے کے بعد پھر چھٹی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جس طرح قربانی کا مسئلہ ہے، صاحب نصاب پر ہی واجب ہے، اور جو کسی شوق کی وجہ سے جو چیز اس پر لازم نہیں ہے لازم کر لے، اور عین وقت پر وہ چیز گم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو قربانی اس پر ڈبل ہے۔ اس لیے کہ ایک وہ جو واجب ہے، اور ایک وہ جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی اور زبردستی اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، ایک اس کی قضا۔ تو اسی طرح عملیات اور وظائف میں بھی ہے۔ آپ صرف فرائض پنجگانہ ادا کریں، یہی کافی ہے۔ وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ پرانے بزرگان دین تھے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے اور فخر سے بتاتے تھے، آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری پوری 5 کی 5 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں۔ اور جب نماز باجماعت ادا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ 100 آدمی ہوں، 1000 آدمی ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا خاص مقبول اور مبرور انسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کی عبادت بھی قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز باجماعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، سب کی سب قبول ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے کہ یار عیب کا، قبول کرنی ہے تو ساری کی ساری قبول کرو، رد کرنی ہے تو سب کی سب رد کرو۔ کسی ایک کی قبول ہو جائے اور باقیوں کے رد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کی بھی قضا ہے۔ تو نوافل، فرائض، واجبات، سنن، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے تو یہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔